انہوں نے کہا جی ہم ان کو اس طرح اکٹھا کر کے لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے ان کو دوسری چیز یہ بتائی کہ جب قریش والے تمہارے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے مل جاؤ، باہر سے ہم اٹیک کریں گے، اندر سے تم نے اٹیک کرنا ہے. تو چونکہ تم کمزور پوزیشن پہ ہو، یہ تو اٹھ کے بھاگ چلے جائیں گے، تو اگر تم ان کی نیت کو کنفرم کرنا چاہتے ہو تو تم ایک ڈیمانڈ سامنے رکھ دینا کہ اوکے وی آر ود یو، ہم اندر سے اٹیک کریں گے، تم باہر سے کرنا، لیکن ہماری شرط یہ ہے تم تو چلے جاؤ گے، اپنے چند چیدہ سرداروں کے بیٹوں میں سے 4-5 ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہمیں اس چیز کا یقین ہو جائے، گارنٹی مل جائے تم ہمیں بلف نہیں کر رہے، ہمیں مرواؤ گے نہیں. یہ کہنا اس کے بغیر تم قریش کے ساتھ نہ ملنا. خیر انہوں نے ان کی بات سنی، اس ٹائم کو جواب نہیں دیا. اس کے بعد وہ نکلے اور وہ خندق کا جو کراس دا ٹرینچ جو کیمپ تھا ادھر گئے، اور ابو سفیان، اقربہ بن ابو جہل اور باقی کچھ لوگ جو ان کے سردار تھے ان کے سامنے انہوں نے جا کے چیز بیان کی کہ یہ جو قریظہ تمہارے ساتھ یہ وعدے وعید کر رہا ہے یہ تمہارے ساتھ نہیں چلے گا. اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے کانسپریسی پلان کی ہوئی ہے، اور اگر اب تمہارے پاس بات چیت کرنے کے لیے آئیں گے تمہیں یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہاری مدد کریں گے، کیونکہ مجبوری یہ پہلے ٹریگر کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنا سٹانس کلیئر کرنا ہے. اگر انہوں نے کہیں ایسی بات تم سے کر دی کہ ہمیں اپنے 4-5 چیدہ افراد کے بچے ہمارے حوالے کر دو، تو پھر سمجھ لینا ان کا پروگرام تمہیں مروانے کا ہے. انہوں نے وہ بچے تم سے لے کے ان کے حوالے کرنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینے، اپنی وفاداری کا یقین دلا دینا ہے، خود یہ کلیئر ہو جائیں گے، تمہارے بچے پھنس جائیں گے. اگلے دن ابو سفیان نے اکرمہ جو اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو جہل کے بیٹے کو بھیجا کہ جا کے قریظہ والوں کو بتائیں کہ وی آر اسالٹنگ اینڈ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام ان سائڈ، تمہارے قلعے ہیں، تم نے اندر سے اسالٹ کرنا ہے، ان کے بیوی بچے سارے ادھر ہیں، جب ان کا رخ ادھر کی طرف ہوگا تو ہم ٹرینچ کراس کر کے آ جائیں گے. اس بات چیت کے لیے جب اکرمہ آئے ان کے ساتھ باقی ان کے لوگ شامل تھے تو بنو قریظہ نے وہی بات کی جو نعیم نے ایک دن پہلے کی تھی کہ دیکھو ان کی نیتوں کا پتہ نہیں ہے، ان سے چند افراد لازمی تم نے ہوسٹیج رکھ لینے ہیں. انہوں نے وہ جیسی ان کو ڈیمانڈ پیش کی، اکرمہ نے آس پاس لوگوں کو کی طرف دیکھا، سمجھ گیا، اس نے اس ٹائم کچھ نہیں کہا. آ کے ابو سفیان کو بتایا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. ابو سفیان نے کہا کہ وہ نعیم نے بالکل صحیح کہا تھا، مروائیں گے، یہ انہوں نے اندر سے اٹیک کرنا، یہ ہمارے بندوں کو بن کے حوالے کریں گے. یوں ان کے اندر پھوٹ پڑی، قریظہ الگ ہو گیا اور قریش مکہ الگ ہو گیا. دا فرسٹ انسٹانٹ عطفان کو جا کے انہوں نے بتا دیا کہ تم لوگوں کی خیر نہیں ہے، قریش مکہ ادھر سے نکلیں گے باہر، اگلا پہلا اسالٹ تم لوگوں کے اوپر ہوگا، تم اتنے ہو ٹوٹل کہ تم نے بچ کے نہیں نکلنا، تمہارے آس پاس کے قبیلوں میں جتنوں کے اوپر بھی اسالٹ ہو چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، تم بھی نہیں بچو گے. ان کو الگ سے ڈرا دیا. یوں یہ تینوں الگ ہو گئے. سردی نے اپنا کام کیا اور ابو سفیان نے اینڈ پہ جا کے وہ 15 دن یا 21-22 دن کے بعد جو جتنے ٹوٹل دن کی بیٹل تھی، مختلف روایات ہیں، اس میں اینڈ پہ جا کے اس نے اعلان کیا کہ لیٹس گو اینڈ وائنڈ اپ. اس میں سردی اور ہوا کے جھکڑ اتنے تیز تھے کہ وہ جو کھانا پکاتے تھے وہ ہنڈیاں الٹ جاتی تھی پکنے سے پہلے، اور بیٹھ نہیں پاتے تھے، بہت زیادہ سختی والے ان کے حالات تھے. سردی کا اتنا زیادہ تھا، میں ایک واقعہ مختصر میں آپ کو بیان کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی سردی کا عالم کیا تھا. تابعین کے زمانے میں کسی شخص نے ایک صحابی سے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کی بجائے ہمارے پاس ہوتے تو ہم ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھتے، ان کی پاؤں کبھی زمین پہ نہ رکھتے، ہم ان کی اتنی خدمت اتنی تعظیم کرتے، تم لوگوں نے نہیں کی ہے. تو ہمارا بھی خیال ہوتا ہے، ہمارے آج کل کے دور میں لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں کیا کیا ہم نے آسمان پہ تارے توڑنے تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے کم کیا ہے. اس صحابی نے صرف ایک واقعہ پیش کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ کچھ اور سوچو اور ہم نے کچھ اور کہا دے. انہوں نے کہا اس خندق کی رات میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون تم میں سے اٹھ کے جائے گا اور جا کے انفارمیشن لے کے آئے گا دشمن کے بارے میں کہ ٹوٹل کتنے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور جو ایسا کرے گا میری طرف سے اس کے لیے جنت کے گھر کی محل کی بشارت ہے. دس از دی الٹیمیٹ آبویسلی، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سننا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں ہلا، سب نے سر نیچے کیے ہوئے تھے. سردی، بھوک، خوف، تھکاوٹ کا عالم یہ تھا کہ نام لینے کی ضرورت نہیں کون کون شامل تھے. کسی بندے نے جو اس ٹائم وہ آوازیں سن رہے تھے سب نے سر نیچے کیے ہوئے تھے، کوئی بندہ نہیں ہلا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کے مجھے کہا کہ اٹھو اور جاؤ. میں اٹھا، میں گیا دشمن کے درمیان میں جا کے چھپتا چھپاتا رستہ مجھے پتا تھا، میں جا کے درمیان میں بیٹھ گیا. ابو سفیان بڑا اسٹریٹجسٹ مائنڈ والا بندہ تھا. ابو سفیان کو ویسی کوئی سکس سینس اس کی جاگی. اس نے کہا کہ ہمارے درمیان چونکہ دشمن سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو ایسا نہ کہ ہمارے درمیان دشمن کے لوگ موجود ہوں.
ایسا کرو ہر بندہ اپنے دائیں اور بائیں والے بندے کو دیکھے کہ کون کون ہے. نیچرل ریمیڈی، بالکل ایکوریٹ اینڈ نیچرل ریمیڈی، کہ دائیں بائیں دیکھو کون کون ہے. کہتے جیسے ہی میں نے ابو سفیان سے یہ سنا، اس سے پہلے کہ میرے دائیں اور بائیں بولتا، میں اس سے پہلے ہی بول پڑا. میں نے کہا تم کون ہو؟ میں نے نام بولا. میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے نام بولا. مجھ سے کسی کے پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. لیکن سردی کا عالم یہ تھا کہ ہم ادھر سے اٹھنے کو تیار نہیں تھے. اس حالت میں لوگوں نے جنگ لڑی ہے. نہ صرف جنگ لڑی ہے، دشمن باہر بھی موجود ہے، پیچھے خواتین بچے ہیں، ادھر بھی دشمن سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. 10,000 کی فوج سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہے. بھوک کا عالم الگ ہے، دشمن کا خوف سر کے اوپر الگ ہے، تھکاوٹ کا عالم الگ ہے، ہتھیار بھی کم ہے. آل دس کمولیٹو جو اس کا افیکٹ ہوا، وہ ایک عظیم ایک قربانی تھی جو ان لوگوں نے دی، اور اللہ تعالیٰ نے اینڈ کے اوپر ان کے لیے آسانی فرمائی. اور ایک وہ نعیم نام کے جو صحابی نئے نئے بنے ہوئے تھے، مسلمان ہوئے، ان ایک کی اسٹریٹجی کو استعمال کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10,000 کی فوج کو سائڈ پہ کر دیا، وداؤٹ اینی وار، وداؤٹ اینی فائٹ. اس طریقے سے یہ ختم ہوئی ہے. جیسے یہ جنگ ادھر سے یہ لوگ نکلے ہیں اور واپسی ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اقوال ہیں اس میں شامل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری بار تھی کہ مدینہ سے مکہ سے آ کے ان لوگوں نے ہمارے اوپر اسالٹ کیا، ہمارے سے جنگ لڑی ہے، آئندہ ہم جنگ لڑیں گے، یہ ہمارے اوپر اسالٹ نہیں کریں گے. اور ایسے ہی ہوا. دس واز دا لاسٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی زندگی میں ڈیفینسو بیٹل یہاں پہ آ کے ختم ہوگی. اس کے بعد کے جو 5.5 سال ہیں وہ سارا اوفینسو بیٹل کا ٹائم ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسالٹ کیا اور اینڈ پہ جا کے فتح مکہ، اس کے بعد طائف آس پاس کا علاقہ سارے کا سارا انہوں نے اس کے اوپر فتح یابی ساری ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی. جیسے یہاں سے واپس آئے ہیں، آزاد دشمن اٹھا اور یہ واپس آئے، غالباً عصر کا ٹائم تھا، عصر سے پہلے کا ٹائم تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے، غالباً وہ غسل فرما کے باہر نکلے تھے، تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہی جنگ کا لباس پہنا ہوا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے زرہ اتار دی، ہم نے تو ابھی تک نہیں اتاری. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جبریل علیہ السلام نے بنو قریظہ کے قلعوں کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں فوراً لوگوں کو اعلان کیا اور آرڈر دیا کہ عصر کی نماز ادھر جا کے پڑھنی. امیجیٹ آرڈر. جبریل علیہ السلام آگے، ان کے وہ روایت جو میں نے آپ کو بیان کی، گھوڑوں کی ٹاپیں ان کی گرد صحابہ کے چہروں پہ پڑ رہی، ان کو دیکھ رہے ہیں کہ آگے آگے جبریل علیہ السلام ہے، ان کے گھوڑے، ان کی فوج، اور پیچھے صحابہ ہیں، اور یہ سارے بنو قریظہ کی طرف چلے گئے. بنو قریظہ نے جو رول پلے کیا تھا بالکل کلیئر ہو چکا تھا. سب لوگوں نے آ کے بتا دیا تھا کہ حویی بن اخطب نے، یہ کانسپریسی بنانے والا مین بندہ یہ تھا. یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کو دھوکہ دینے کا جرم تھا، اس لیے اس کی سزا بالکل ڈسٹنکٹ اور الگ تھی. وہ دشمن لڑنے کے لیے آیا تھا، صرف ایک بندہ مروا کے واپس گیا، 10,000 ڈسپرس ہو گئے. اور میں 71 اپنے مارے گئے، ان کے ٹوٹل 28 مارے گئے. بدر میں ان کے 71 مارے گئے، باقیوں کو چھوڑ دیا. اسی طرح معاملہ ہوا. لیکن ادھر کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ تھا، کیونکہ جرم بالکل ڈفرینٹ تھا. اندر بیٹھ کے آپ کا حامی ہو کے، آپ کا مددگار الائے ہو کے، اس کے بعد انہوں نے غداری کی، اس کو غدار کی سزا دی گئی، اور ایک پریسیڈنس سیٹ ہوئی کہ غدار سے اس طریقے سے نمٹا جائے گا، دشمن سے اور طریقے سے نمٹا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر اسالٹ کیا، انہوں نے قلعہ بند کر دیا، قلعے کا حصار ہوا، قلعے کو کھول دیا گیا. زیادہ دیر وہ اندر نہیں رہ سکے، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ابھی تو سارے آس پاس ہمارے مدینہ سارا اکٹھا ہو گیا، اور سارے سائڈ پہ ہو گئے، عبداللہ بن ابی بھی سائڈ پہ ہو گئے، ہاتھ جوڑ لے کے میں کچھ نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ سب کو قتل کیا جائے گا، تمام کے تمام مردوں کو قتل کیا جائے گا. جب ان کو اس چیز کا پتہ لگا، ابھی یہ چیز کلوز سرکل میں ہوئی تھی، چند صحابہ نے سنی تھی، سب کو پتہ نہیں تھا. ان میں ایک حضرت ابو لبابہ بھی شامل تھے. ابو لبابہ اسی قبیلے میں سے تھے، بعد مسلمان ہوئے تھے، جانتے تھے لوگ. وہ اس قلعے کے اندر گئے کچھ انفارمیشن لینے کے لیے، حالات واقعات دیکھنے کے لیے. ان میں سے کسی نے چیخو پکار تھی، خواتین کو کچھ انفارمیشن لگ گئی کہ شاید ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، چیخو پکار لگی ہوئی تھی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نبی کا ہمارے بارے میں کیا پروگرام ہے. حضرت ابو لبابہ نے صرف ہاتھ کے اشارے سے ایسے کیا تھا، ایسے گردن پہ، جیسے کیا کہتے ہیں گردن کاٹ دی جائے گی، جس دس مچ کہ he has decided to kill you all. اور فوراً کہتے ہیں مجھے فوراً احساس ہوا کہ میں نے راز فاش کیا. I should not have said this. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی لوگوں کو بتایا نہیں، اور میں نے راز کھول دیا کہ he is planning to kill you all. اس کے اوپر انہوں نے ندامت میں جو توبہ کا طریقہ کار اختیار کیا، واپس آئے مسجد نبوی میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کے درمیان میں ایک جو تنا تھا، جو بھی تھا، پلر لگا ہوا تھا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہاتھ پیچھے کر کے انہوں نے باندھ دیا. انہوں نے کہا جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول مجھے معاف نہیں کریں گے تب تک میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اور غالباً 15-16 دن یا پلس سم ڈیز اسی طریقے وہ صرف کھانا کھانے کے لیے ایک ٹائم ان کی زوجہ آتی تھی، ان کو کھانا کھلاتی تھی، نماز کے ٹائم میں آتی، ہاتھ کھولتی، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، اس کے بعد ان کو باندھ دیتی. کسی صحابی نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی، بات چیت بالکل ان کے ساتھ بند تھی، اس ندامت کی وجہ سے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کیا ہے. قرآن کی آیات جب ان کے اوپر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے، قرآن کی آیت تھی جو بھی تھی اس کے ذریعے ان کو بتایا گیا، وحی کے ذریعے، قرآن کی آیت اس میں شامل نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی، ان کے سامنے تصویر کہ جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیے. تو ام سلمہ نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ خوشخبری ان کو سنا دوں. دروازہ بالکل مسجد نبی میں کھلتا تھا ان کے حجروں کا. انہوں نے دروازہ کھول کے وہیں سے ابو لبابہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا کہنا ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان کر دیا. اس پہ ان کو کھولا گیا اور وہ کھولے بھی خود انہوں نے فرمایا کہ جی مجھے صحابہ کٹھے ہوئے ان کو کھولنے کے لیے، کہا جی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے اپنے دستے مبارک سے ہاتھ کھولیں گے تو تب میں جاؤں گا. اور وہ فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے اپنے ہاتھ کو کھولا. اس چیز کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ون بی اسٹے ان دا گروپ، رازداری رکھنا، اسپیشلی اسٹریٹجک رازداری رکھنا جس کا دشمن کے ساتھ تعلق ہے، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس استوانے آپ کو مسجد نبی میں جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو پلر بنا ہوا ہے اس کے اوپر غالباً ایک طرف استوانے ابو لبابہ لکھا ہوا ہے، ایک طرف استوانے توبہ لکھا ہوا ہے. توبہ کا وہ پلر بھی اسی کو کہتے ہیں، ابو لبابہ کے پلر بھی اسی کو کہتے ہیں، جو بالکل جو ہے ریاض الجنہ کی جو لائن ہے اسی کے اندر 7-8 پلرز میں سے ایک پلر ہوا ہے. بہرحال جب ان کا سیج ہوا، انہوں نے جب ان کو اپنی موت نظر آئی ان قبائل کو، یہودیوں کو، انہوں نے ایک گزارش پیش کی کہ ہماری گزارش یہ ہے، ہسٹری پیچھے اس کا اس کے ساتھ لنک تھا. جب پچھلی دفعہ جب بنو نذیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیج کیا اور ان کو کارڈن کیا تو ان کے لیے جو فیصلہ کیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفارش کے اوپر عبداللہ بن ابی کا سفارش قبول کی تھی. وہ خزرج کا تھا. خزرج بنو نذیر کے الائز تھے، بنو قریظہ کے الائز اوس تھے. وہ اس کا سردار تھا، ان کا سردار سعد بن معاذ تھا. وہ اپنی سوچ میں تھے کہ یہ سردار ہے ہمارا پرانا ساتھی، کچھ نرمی کرے گا. انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے معاملے میں فیصلہ، جس طرح آپ نے عبداللہ بن ابی سے فیصلہ کروایا تھا بنو نذیر کا، ہمارا فیصلہ آپ سعد بن معاذ سے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا. سعد بن معاذ وہ ہیں جو کہ زخمی ہو چکے تھے، میں آپ کو بتا چکا ہوں. ہی واز آن دا بیڈ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سیریس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ان کے لیے ٹینٹ لگوایا تھا جس میں ان کی والدہ، ان کے گھر والے ان کی ساری تیمارداری کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے جاتے ان کو دیکھتے تھے. ہی واز آن دا ڈیتھ بیڈ. انہوں نے کہا جی سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. سعد بن معاذ کو ان کو سہارا دے کے لے جایا گیا بنو نذیر کے، بنو قریظہ کے قلعے کے پاس، قلعے کے اندر جو کہ اس سے واکنگ ڈسٹینس پہ تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پہلے سے وہاں پر موجود تھے. حضرت سعد بن معاذ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی. انہوں نے ایڈریس کیا ان یہودیوں کو کہ کیا تم لوگوں کو میرا فیصلہ منظور ہے؟ انہوں نے کہا جی منظور ہے، ہماری سفارش پہ ہوا ہے. تعظیم کا معاملہ یہ تھا، اس طرف مسلمان بیٹھے ہیں، اس طرف یہودی بیٹھے ہیں، مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے. اور صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی طرف آنکھ بھی اٹھائی نہیں ہے، صرف ایسے اشارے سے کیا کہ کیا آپ لوگوں کو میرا فیصلہ منظور ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں. تو تعظیم کا لیول یہ تھا. ایسے آنکھیں نکال کے نہیں دیکھا جیسے ہم دیکھ ہوتے ہیں. کیا آپ کو میرا فیصلہ منظور ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا فیصلہ منظور ہے، میں نے خود آپ کو اپوائنٹ کیا. حضرت سعد بن معاذ نے اس سے پہلے ایک جملہ بولا کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جب سعد اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت کا خیال نہیں کرے گا. لومۃ لائم. وہ جو سامنے لوگ موجود تھے بنو قریظہ کے، ان میں سے 2 اٹھے اور انہوں نے جا کے پیچھے جا کے لوگوں کو بتا دیا تمہاری خیر نہیں ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ جی اس نے جملہ بولا ہی، اس کا مطلب ہے کہ وی ناٹ کیئر فار اس. تھوڑی دیر بعد سارے لوگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے پوچھا جی اپنا فیصلہ سنائیں. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں فیصلہ یہ کرتا ہوں کہ تمہارے سارے کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، تمہاری خواتین اور بچوں ساروں کو غلام اور لونڈی بنایا جائے گا، اور تمہاری ساری کی ساری جائیداد مسلمانوں کے قبضے میں ان